ایک آدمی تھا اور وہ ڈکیتیاں کرتا تھا. جیسے یہ استانوی چک کی مسجد سے باہر ایک بزرگ نکلے. مولانا اسماعیل صاحب کی کہہ دیتا ہوں. باہر نکلے, ڈاکو آیا, اس نے پسٹل دکھایا, جیب سے پرس نکال کے نکل گیا آگے. اب جیسی باہر روڈ پہ پہنچا, موٹر سائیکل پہ ہے, اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اچانک نابینا ہو گیا, اندھا ہو گیا, نظر نہیں آ رہا. اب وہاں کھڑا ہے, بریک لگ گئی, رو رہا ہے. ایک آیا, دو آئے, لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں. اس سے پوچھا بھئی کیا ہو رہا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے, یہ قریب پچھلے گاؤں ہے, مسجد کے باہر ایک بزرگ تھے, ان کا یہ حلیہ تھا. حلیہ بیان کیا. ایسے حلیے والا ایک شخص تھا, اس سے میں نے یہ پرس چرا لیا ہے, میں نے بٹوا چھین لیا ہے. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ انہوں نے بد دعا دے دی ہے. ان کی بد دعا کی وجہ سے میری آنکھ کی بینائی چلی گئی. تو وہ سارے لوگ آگے کعبے منت سماجت کرتے ہیں, آپ کو معافی لے دیتے ہیں. اب جب وہ مسجد کے قریب آئے, لوگوں سے پوچھا کہ اس حلیے کا, ان کا یہ تو ہمارے امام مسجد ہیں, ہمارے مولوی صاحب ہیں, قاری صاحب ہیں. مولوی صاحب کو بلایا گیا, قاری صاحب کو بلا کر سب لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ حضرت قاری صاحب, مولانا صاحب اب معاف کر دیں. جب اس کو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب آگے ہیں, تو وہ ان کے پاؤں پڑ گیا, پاؤں پکڑ لیے, کہا میں پرس واپس کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا جب تو نے پرس مجھ سے چھینا تھا, میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. اب پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے معاف کیوں کر دیا؟ یہ بات سننے کی ہے. معاف کیوں کیا تھا, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اپنے بزرگوں سے, علماء سے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حشر والے دن اپنی امت کے اعمال جہاں پر تولیں گے, جسے میزان کہتے ہیں, تو وہاں پر اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں گے. فرمایا جب تک ایک امتی کے اعمال تل نہ جائیں, میں میزان اعتدال سے ہٹوں گا نہیں. وہاں کھڑے ہوں گے. فرمایا میری وجہ سے, میں نے یہ سوچا میری وجہ سے اس آدمی کا حساب ہو اور میرے پاک پیغمبر کو 2 منٹ زیادہ کھڑا ہونا پڑے, میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا. میں اپنے نبی کو اتنی بھی تکلیف نہیں دے سکتا. تو میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز دوستو, یہ تو ایک بار کی بات ہے. ہم ہر روز اپنے پیغمبر کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے, کبھی میں نے اور آپ نے فکر کی ہے؟ یہاں استانوہ چک اپنا ہی چک ہے. یہاں لوگ آپ جانتے ہیں, سمجھانے کے لیے اگر یہاں استانوی چک کے اندر آ جائیں اور یہاں کوئی لڑائی جھگڑا میرا کسی سے شروع ہو جائے, کوئی اٹھا کے پتھر مار رہا ہے, کوئی اٹھا کے ڈنڈا مار رہا ہے, کوئی سوٹا مار رہا ہے, اور کوئی ٹھڈوں سے مار رہا ہے, اتنے میں مولوی اسماعیل صاحب یہاں سے نکلتے ہیں. باہر دیکھا کہ جمگٹھا ہے, لوگ شروع ہے, یہ بھی آئے. انہوں نے آ کر یوں ہاتھ جو ہے اوپر اٹھایا. ایمان سے بتانا جس کو بات سمجھ آئی ہو, کیا آپ لوگوں کے ٹھڈوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی مولوی اسماعیل کے ہاتھ کھڑا کرنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو جانتے ہی نہیں آپ کون ہیں, میں کون ہوں. آپ تو پہچانتے ہی نہیں. آپ نے اگر کیا تو کوئی بات نہیں ہے. مولوی صاحب جانتے ہیں میں ان کا استاذ ہوں, مولوی صاحب جانتے ہیں ہم ان کے پیر صاحب کے بھائی ہیں, یہ مولوی صاحب جانتے ہیں. تو میں بڑی دکھ کے ساتھ ایک بات کہوں گا, مولوی صاحب آپ پہ امید نہیں تھی کہ آپ یوں کریں گے. سارا گاؤں مار مار کے لہو لہان کر دیتا, اس سے اتنا دل کو دکھ نہ پہنچتا جتنا آپ کے ہاتھ کھڑے کرنے نے کی ہے. میرے عزیز بھائیوں, میں تائید نہیں کرتا, بالکل تائید نہیں کرتا. فرانس کے کافر نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
گستاخانہ خاکے بنائے اس سے میرے نبی کا دل دکھا، لیکن یاد رکھیں اتنا نہیں دکھتا جتنا اپنی غلامی کا دعویٰ کرنے والے کلمہ پڑھنے کے باوجود میرے نبی کا ہر روز دل دکھاتے ہیں۔ سنت رسول کاٹ کر، داڑھی کو منڈا کر، چہرے کو بدل کر اپنے محبوب کا دل روزہ اقدس کے اندر دکھاتے ہیں۔ تو میں اپنے عزیز بھائیوں، اپنے مسلمان دوستوں، یہ میں جھولی پھیلا کر، اپنی یہ سر کی پگڑی آپ کے قدموں پہ رکھ کر آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، کوئی ایک نوجوان، 2 نوجوان، 4 نوجوان جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو، آج اظہار کر دیں کہ ہم پیارے نبی کو ایک داڑھی مبارک کی سنت کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آج کے بعد میں نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا، آج کے بعد میں نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو کھڑے ہو کر ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ میں آج کے بعد اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک خوش رکھے۔ اور کھڑے ہو جائیں، اللہ پاک خوش رکھے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ میرے بزرگوں کو بھی خوش رکھے، اللہ میرے بھائی حسن کو بھی خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے بعد آپ داڑھی رکھیں گے؟ بہت سے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، کھڑے تو نہیں ہو رہے لیکن چہروں سے ارادے کا اظہار نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج رات کو جانا، ابھی یہاں سے کھانا وانا کھا کر گھر میں جانا، اور اگر کمرے میں اکیلے ہوں لائٹ بند کر کے، اگر نہ ہو تو لائٹ بند کر کے یہ چادر اوپر لے کر آنکھیں بند کر کے تصور یہ کرنا کہ میں نے اپنے نبی کے کتنا دل دکھایا تھا، آج تک میں کیا کچھ کرتا رہا، آج تک میں کیسے نبی کا دل دکھاتا رہا۔ آج کے بعد اے یا رسول اللہ میں آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ کافر تھوڑے ہیں گستاخی کرنے والے، کیا نبی کا غلام بھی نبی کی شکل سے نفرت کرے؟ کیا نبی کا امتی بھی نبی جیسی شکل نہ بنائے؟ میں اور آپ، ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک ہی سہارا حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بھی گنوا دیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کچھ دن گزر جائیں گے، 8 10 دن 15 دن 20 دن گزریں گے نا، آپ کے چہرے پہ تبدیلی آئے گی۔ ماں پوچھے گی اے بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ بہن پوچھے گی اے بھیا کیا ہوا؟ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی پوچھے گی اے میاں جی کیا ہوا؟ پوچھو گے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہے گی میں دیکھ رہی ہوں پہلے آپ کا چہرہ تو ایسا نہیں تھا، اب کیسا بنا لیا ہے؟ فخر سے کہہ دینا حضرت رسول اللہ جیسا بنا لیا ہے، فخر سے کہنا اپنے نبی جیسا بنا لیا ہے، اپنے آقا جیسا بنا لیا ہے، اللہ کے محبوب جیسا بنا لیا ہے۔ اگر وہ دوسرا سوال کر دے اب تو نبی جیسا ہے، اس سے پہلے کیسا تھا، تو کہہ دینا اماں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں نبی کے دشمن جیسا تھا۔ آج میں نے نبی کی دشمنی پہ، نبی کی عداوت سے توبہ کر لی ہے، نبی کی چہرے سے نفرت سے میں نے توبہ کر کے نبی کی غلامی کا دم بھر لیا ہے۔ میں نبی کی غلامی میں آ گیا ہوں، سچا عشق رسالت میں آ گیا ہوں۔ آج کے بعد میرے چہرے پہ چاند تو جا سکتی ہے، اس طرح نہیں پھر سکتا۔ آج کے بعد میں کٹ تو سکتا ہوں مگر نبی کی سنت نہیں کاٹ سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اور میں یہ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، ہم نبی کی غلامی کا اظہار یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں آج 12 ربیع الاول ہے، اتفاق سے میرے نبی کا یوم پیدائش ہے۔ یوم پیدائش پر آپ لوگ جاتے نہیں ہیں، کسی کے برتھ ڈے پر آپ لوگ جاتے نہیں ہیں، سالگرہ پر کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں۔
اگر جا نہ سکے کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، چلو یار کارڈ آیا تھا یہ میری طرف سے نا، آپ جا رہے ہیں ان کو دے دینا، ہم تو نہیں جا رہے، ہمارے فرشتے یہاں سے روزے اقدس پر جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے یوم پیدائش پر 97 چک کے محفل کے اندر فلاں بن فلاں نے، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی خدمت میں سنت رسول کا تحفہ پیش کیا ہے، سنت رسول کا تحفہ پیش کیا ہے، آپ کی مبارک داڑھی رکھنے کا ارادہ کر کے تحفہ پیش کیا ہے۔ اس تحفے پہ روپیہ نہیں لگتا، پیسہ نہیں لگتا، میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا، آپ کا پیسہ بچانے کی بات کرتا ہوں، پیسہ بھی بچے گا، جان بھی بچے گی، ایمان بھی بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، دنیا میں جس کی نقل اتارو گے آخرت میں اس کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نقل امام الانبیاء فخر رسول سید البشر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنانی ہے یا نبی کے دشمنوں کی بنانی ہے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج ہم اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ معلوم نہیں تھا، سمجھ نہیں آئی تھی، ہم گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، تیرے نبی کے چہرے والی داڑھی والی سنت کو کاٹتے رہے، کاٹ کے ان بالوں کو جو ڈبے کے اندر ڈال کر واش روم میں پھینکتے رہے۔ رسول اللہ آج کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے، آج کے بعد توبہ کر لی ہے، ارادہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، پایا تکمیل تک پہنچا دینا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔